گناہ سے نفرت گناہ گار سے نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مثال ملتی ہے کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے، اور یہی تصور بنا لینا چاہیے کہ گناہ گار انسان قابل نفرت نہیں ہوتا بلکہ گناہ قابل نفرت ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس حدیث پاک میں ہمیں مل جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے ادب کے ساتھ آقا دو جہاں علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جوان یہ تو بتا وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو اس بات پہ جانے اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ تیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس ہی سے نکال دیتا، لیکن مصلح اعظم اور طبیب امراض روحانی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرہ برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا، اے بیٹے ذرا یہ بتا، جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو نے سچ کہا، کیا تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچی، پپی، خالہ اور جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوا دیے، اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس علیہ السلام نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات باور کرا دی کہ تو جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور پھپھی، خالہ وغیرہ ہوں گی، اور اگر تجھے اس امر کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکیں گی۔ اصل نقطہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ جوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا، مگر آقا و مولا کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ اس نوجوان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق سلب کر لے۔